ہوتا ہے جب کبھی کسی گلشن کا تذکرہ، ہوتا ہے جب کبھی کسی گلشن کا تذکرہ، پھولوں سے پہلے آتا ہے کلی کا نام، اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ ساتھ زندہ رہے گا چودھری رحمت علی کا نام۔ چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 بمطابق 16 نومبر 1897 کو موجودہ انڈین صوبہ پنجاب، جسے مشرقی پنجاب بھی کہا جاتا ہے، کہ ایک ضلع ہوشیارپور کی تحصیل گڑھ شنکر کے ایک گاؤں موہرا شریف میں پیدا ہوئے۔ چودھری رحمت علی کے والد حاجی شاہ محمد گجر اپنے علاقے میں ایک متوسط زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے پیدل چل کر حج کیا تھا، اس لیے وہ اپنے علاقے میں حاجی صاحب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اس کے بعد چودھری رحمت علی نے تعلیم کا باقاعدہ آغاز کیا، کیونکہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم قریبی مدرسے یا مسجد میں حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے ایک پرائمری اسکول میں ایڈمیشن لے لیا۔ انہوں نے 1909 میں باولوچر کے ایک پرائمری اسکول سے پرائمری کا امتحان پاس کیا، پھر انہوں نے روہن گاؤں سے مڈل کا امتحان پاس کیا، پھر انہوں نے 1913 میں سنسکرت ماڈل ہائی اسکول جلندھر سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے 1915 میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور سے ایف اے، اور پھر اسی کالج سے 1918 میں انہوں نے بی اے کا امتحان پاس کیا، اور پھر ایک مشہور اخبار کشمیر گزٹ میں چیئرمین بن گئے۔ تو ان کو مختلف القابات و خطابات سے پکارا جاتا ہے، جس میں خاندان گجرا کے عظیم چشم و چراغ، خالق لفظ پاکستان، نقاش پاکستان، مصور پاکستان، مصنف کتابچہ ناؤ اور نیور، بانی بزم شبلی، بانی نیشنل فریڈم موومنٹ، مصنف کتابچہ آر وی الائیو آر ریپلیش فار ایور، ہم زندہ رہیں گے ہندوستان میں یا ہمیشہ کے لیے ہمارا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ پھر چودھری رحمت علی 1918 سے لے کر 1923 تک ایچ کالج لاہور میں پڑھاتے رہے۔ 1923 سے 1925 تک پنجاب یونیورسٹی لاہور سے لا کیا۔ اسی عمر کے دوران میں انہوں نے صرف اور صرف ایک بچے نے، ایک نوجوان عمر کے لڑکے نے 18 سال کی عمر میں، یعنی کہ 1915 میں لاہور میں جب وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، بزم شبلی کی بنیاد رکھی۔ بزم شبلی کی بنیاد کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ مولانا شبلی نعمانی سے بہت متاثر تھے۔ چودھری رحمت علی مولانا شبلی نعمانی سے متاثر تھے، اسی بنیاد پر انہوں نے 1915 میں صرف 18 سال کی عمر میں، جب ایک نوجوان اپنے بارے میں اچھی طرح نہ سوچ سکتا ہے، نہ اپنے نفع نقصان کا پوری طرح ذمہ دار ہوتا ہے، انہوں نے صرف اور صرف 18 سال کی عمر میں بزم شبلی کی بنیاد رکھی، اور اس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے ہندوستان کا دو ٹوک الفاظ میں واضح دو قومی نظریہ پیش کیا۔ چودھری رحمت علی نے بزم شبلی کے پلیٹ فارم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہندوستان کا شمالی علاقہ اسلامی علاقہ ہے، ہم اسے اسلامی ریاست میں بدل کے رہیں گے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب ہندوستان کے مسلمان اپنے آپ کو باقی ماندہ ہندوستان سے علیحدہ کر لیں۔ انہوں نے پھر اسی پلیٹ فارم سے کہا تھا کہ اسلام اور خود ہمارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم ہندوستانیت سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لیں۔ میرے معزز سامعین گرام، یہ اس وقت کی بات ہے جب قائد اعظم 1916 میں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر مقرر ہوئے تھے، جس وقت لوگوں کے قلوب و اذہان میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم ایک علیحدہ وطن لیں گے، لیکن چودھری رحمت علی نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ واضح الفاظ میں پیش کیا۔ اس سے پہلے صرف چھوٹی موٹی باتیں کی جاتی تھیں۔ چودھری رحمت علی اس کے بعد انہوں نے اپنا مشہور رسالہ نو اور نیور لکھا کہ اب نہیں، اگر اب ہم کام نہیں کریں گے ملک کو علیحدہ کرنے کے لیے، پاکستان کو علیحدہ کرنے کے لیے، تو پھر کبھی قیامت تک ہماری باری نہیں آئے گی۔ انہوں نے دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پر، دوسری گول میز کانفرنس انگلینڈ کے شہر لندن میں منعقد ہوئی تھی، جس میں ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو ادھر اکٹھا کر کے ہندوستان کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا تھا۔ چودھری رحمت علی نے دوسری گول میز کانفرنس کے موقع پہ شرکت کی اور قائد اعظم کو ایک اچھے ریسٹورنٹ میں ٹھہرایا اور ان کی دعوت کی، اور ان کو یہ پیغام دیا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا جائے، کیونکہ ہماری بقا اسی میں ہے۔ اور قائد اعظم ان سے ناراض ہو کر چلے گئے، کہتے یہ نہیں ممکن، کیونکہ ہندوستان میرا وطن ہے اور میں ایک محب وطن شخص ہوں اور میں اپنے وطن کو دو ٹکڑے نہیں کر سکتا، اور قائد اعظم ان سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ اسی دوسری گول میز کانفرنس کی ایک کڑی آپ کے سامنے تصویر ہے چودھری رحمت علی اور سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد آتا ہے 1935 انہوں نے اپنے مشہور کتابچہ ناؤ اور نیور کے اندر تاریخ میں پہلی بار لفظ پاکستان کا استعمال کیا۔ پاکستان تو 14 اگست 1947 کو بنا، لیکن اس کا نام 28 جنوری 1933 کو چودھری رحمت علی نے اپنے مشہور کتابچہ اب نہیں تو کبھی نہیں